ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ تو عفت سحر طاہر کے ناول کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ گائز میں نام بھول چکی ہوں اور اب میں پیچھے بھی نہیں جا سکتی، تو اسی لیے آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کہ اس کا نام کیا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اس کا نام میں نے تھمبنیل پر دیا ہوگا۔ تو خیر، آپ لوگ اب اس ناول کے سیکنڈ پارٹ کو انجوائے کریں۔ اگر آپ کو فرسٹ پارٹ کا نہیں پتہ تو فرسٹ پارٹ آپ لوگوں کو اسی چینل پر مل جائے گا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو جو تھی وہ اس کے فرسٹ پارٹ کی تھی، اور ناول بہت اچھا ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ کوئی اچھے شارٹ ناولز کے بارے میں جانتے ہیں تو مجھے ضرور سجیسٹ کریں۔ میں 1 بائی 1 سب کی وہ کروں گی، لیکن پلیز ہزار پیجز کے مجھے مت شیئر کیجیے گا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 40-50 پیجز تک کے میں ناول ریڈ کروں، اور آج کل میں وہی ریڈ کر رہی ہوں۔ ساتھ میں لانگ ناول بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اٹس ریئلی ٹائم ٹیکنگ، بٹ کیونکہ میں بہت زیادہ ٹائم آپ لوگوں کو نگلیکٹ کر چکی ہوں بیکاز آف ولاگنگ، اور ولاگنگ بھی میں اب چھوڑ چکی ہوں۔ تو خیر، ہوتا ہے ایسے کاموں میں، پھر ایسا ہی کام ہوتا ہے، تو وہ بھی چھوڑ چکی ہوں۔ تو اب آپ لوگوں کو میں پراپر ناولز دوں گی۔ مالا بھی میں جلد سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، رمضان میں دیکھوں گی، اگر مجھے ٹائم ملا تو آپ لوگوں کو مالا ناول ساتھ میں سناؤں گی۔ اور نمرا احمد کے ناولز میں پڑھتے ہوئے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا، میں اتنا کھو جاتی ہوں۔ لیکن یار، مالا کا جو اینڈ سب کو ہی پتہ ہے، اتنا وہ مشہور ناول ہے، تو سب کو ہی آئیڈیا ہے کہ وہ بہت زیادہ دکھی ہے۔ اس کے 12 پارٹس تک تو میں نے آئی تھنک سو ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، اور میں پہلے بتا دوں، خیر میں بعد میں ہی بتاؤں گی کسی اور ویڈیو میں، لیکن ابھی تک جتنا بھی میں نے آپ لوگوں کو مطلب کیا کہتے ہیں یہ ناول، ابھی خیر اب ہم سب باتوں کو چھوڑتے ہیں اور ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو آج یہ ناول ہے، اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ صبح وہ 8 بجے اٹھی، وہ بھی تب جب بھابھی دروازہ نوک کر کے تھک گئی۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر باہر نکلی تو تائی اماں اور چچی جان باتوں میں مشغول تھی، اور بھابھی حسن کو ناشتہ کرانے میں مصروف تھی۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا، کالج ختم ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا دن سو کر گزار دیا جائے۔ چچی جان کو بیٹی کی کاہلی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے تائی اماں کی طرف دیکھا تو وہ فوراً اس کی حمایت میں بولی، کوئی بات نہیں راشدہ، اب اتنی دیر بھی نہیں ہوئی، اور پھر آمین کی روٹین تو نہیں، کبھی کبھار آنکھ نہیں بھی کھلتی۔ سچ تائی اماں، آپ میری اصلی ماں لگتی ہیں۔ اس نے بڑے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈالے تھے، وہ ہنس دی، جبکہ چچی جان نے سر جھٹکا تھا۔ اور بھائی سکندر نے تمہیں بھی خوشخبری سنائی یا نہیں؟ بھابھی کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اسے کیا پتہ یہ کھانے پر موجود ہی کب تھی؟ چچی جان کے ہونٹوں پر بھی خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اب کیا محترم کاف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے؟ رامین نے بڑے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ جی نہیں، وہ محترم کہیں بھی جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بھابھی حسن کا منہ صاف کر کے اسے تائی اماں کی گود میں بٹھاتے ہوئے کھنکھناتی ہوئی آواز میں بولی تو رامین کے دماغ میں جیسے خطرے کا الارم بجا۔ اس نے تینوں کے چہروں کو باری باری دیکھا، وہاں محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اٹکی۔ مطلب یہ کہ وہ سب فضول بکواس کر رہا تھا، کوئی ہائر اسٹڈیز کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ ابو جان کے ساتھ بزنس سنبھالے گا۔ بھابھی نے بڑے مزے سے بتایا تو گویا وہ اچھل ہی پڑی۔ واٹ؟ یعنی کہ یہ نکاح والا شوشہ بالکل بے بنیاد تھا؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بے بنیاد کیوں؟ چچی جان نے اسے گھورا۔ مگر وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ 2-3 روز میں جا رہا ہے۔ مذاق کر رہا تھا وہ۔ تائی اماں ہنسی اور پھر چچی جان کو مخاطب کیا، اور راشدہ، تم اس لڑکے کی دیدہ دلیری دیکھو کہ کتنے آرام سے کہہ دیا شادی کر کے باہر جاؤں گا۔ سچی کہوں تو سب کو انگلیوں پر نچاتا ہے۔ تائی اماں کے لہجے اور انداز میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ چچی جان بھی ہنستی، جبکہ وہ پیر پٹکتی بھابھی کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ یہ کیا مذاق ہے بھابھی؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ کنزا بھابھی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ کس قدر خبیث شخص ہے، میں نے تو فقط یہ سوچا کہ وہ واقعی ہائر اسٹڈیز کے لیے جا رہا ہے، اس لیے ایسی شرط رکھ رہا ہے۔ ویسے ہے بڑے مزے کی بات، ہمارے خاندان کی ہسٹری میں تو یہ واقعہ ریکارڈ ہے۔ بھابھی کو بہت مزہ آ رہا تھا، اور رامین کو غصہ۔ میں اسے قتل کر ڈالوں گی، اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ غصے سے بولی۔ تو کیا ہوا رامین؟ بھابھی نے استجاب سے اسے دیکھا۔ وہ یہ سب نہ بھی کرتا تو امی جان یہی سوچے ہوئے تھی۔ انہوں نے تائی اماں کی خواہش کا حوالہ دیا تو اسے رونا آ گیا۔ وہ اور بات ہوتی، وہ یوں دھوکہ دہی تو نہ ہوتی۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں کسی کے ہرٹ ہونے کا۔ اس کے ایک دم رو پڑنے پر بھابھی پریشان ہو گئی۔ یہ کیا بچوں جیسا بیہیویئر ہے رامین؟ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، سب نے اس کی شرارت کو انجوائے کیا ہے۔ بھابھی نے اسے سرزنش کی تو وہ آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اور جو میرے جذبات و احساسات کا استحصال کیا ہے، اس میں وہ
کیا کیا مطلب؟ اتنی گاڑی اردو ان کی سمجھ میں تو آئی نہیں۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مطلب تو میں اس خبیث شخص کو بتاؤں گی جسے ذرا بھی شرم نہیں آتی کسی کے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے۔ وہ غصے میں بھری نیچے آئی تھی۔ سکندر کو لاؤنج میں تائی اماں اور چچی جان کے پاس نیم دراز دیکھ کر اس کے دماغ میں چنگاریاں سی بھڑکنے لگی، مگر فی الحال وہ اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ کپڑے بدل کر تیار ہو کر وہ چچی جان سے فاریہ کے گھر کے لیے اجازت لینے لگی۔ سکندر نے اسے دیکھتے ہی آنکھیں موند لی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں 100 کام بکھرے پڑے ہیں، انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ تیاری کرنے کے بعد اجازت مانگنے والی حرکت انہیں پسند نہیں آئی تھی۔ ہو جائیں گے کام بھی، اب تو اس کا جی چاہ رہا ہے، جانے دو۔ تائی اماں نے حسب عادت اس کی حمایت کی تو وہ پلٹی۔ جاؤ گی کیسے؟ چچی جان نے ناگواری سے پوچھا تو وہ پلٹے بغیر بولی، رکشہ لے لوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں رکشوں میں خوار ہونے کی، اٹھو سکندر، چھوڑ کے آؤ اسے۔ تائی اماں نے آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تجویز کو رد کرتے ہوئے سوئے ہوئے سکندر کو ٹھوکا دیا۔ میں چلی جاؤں گی، پہلے بھی کہیں بار۔ وہ جھنجھلا کر بولنے لگی تو چچی جان نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے اور بات تھی، اور جب ایک سہولت موجود ہے تو خواہ کی درد سری سے کیا حاصل؟ ہمیں مجھ سے بائک پہ نہیں بیٹھا جاتا، وہ تپے ہوئے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ سکندر نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اس کے غصے سے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ہر دھوکہ دہی سے واقف ہو چکی ہے، ورنہ رات تک تو وہ اس کے پیچھے رو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ تو اب کیا تمہارے لیے ہوائی جہاز خریدا جائے؟ چچی جان کو بیٹی کی بحث بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ سکندر اٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیر کر سنوارنے لگا۔ چلو، وہ یوں سنجیدگی سے کہہ کر باہر نکلا جیسے پتہ ہو کہ اس نے آنا ہی ہے۔ تائی اماں پلیز، یوں اچھا نہیں لگتا، وہ بے بسی سے بولی۔ تو میری جان، ویسے بھی تو اچھا نہیں لگتا کہ تم اکیلی جاؤ، آج کل کے حالات تو ویسے بھی تم جانتی ہی ہو، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ واپسی پر کیا کرو گی؟ تائی اماں کی تقریر سن کر وہ بے بسی سے کڑتی باہر نکلی۔ سکندر نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے ایک نظر اس کے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور پھر فاریہ کے گھر پہنچنے تک وہ کچھ نہیں بولی اور نہ ہی سکندر نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اتر کر اندر کی طرف بڑھی تو سکندر کو اسے مخاطب کرنا ہی پڑا۔ واپسی کتنے بجے ہوگی؟ وہ کوئی جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ رامین کو دیکھ کر فاریہ خوش ہو گئی۔ کبھی تم بھی آ جایا کرو، ہر بار مجھے ہی آنا پڑتا ہے، رامین اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی اور سائرہ کی طرف بڑھی۔ آنٹی، آپ تو بس ہمیں بھول گئی ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، بس ویسے ہی کہیں آنے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ انہوں نے پیار سے رامین کی پیشانی چومی تھی۔ اور بھائی، اکیلی آئی ہو؟ وہ آپ کے مرد مومن کدھر ہے؟ اپنے بیڈ روم میں ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے فاریہ نے اسے پوچھا تو اس نے فوراً ٹوک دیا، اسے مرد مومن مت کہو، جھوٹ کا پلندہ ہے وہ۔ پھر کوئی لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ ابھی تو نہیں ہوئی، مگر ہوگی ضرور۔ پتہ ہے وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ یہی عادل بھائی کی طرح تایا جان کا بزنس سنبھالے گا، اس نے گلوگیر لہجے میں بتایا تو فاریہ نہ تو اچھلی اور نہ چونکی۔ تو اچھی بات ہے نا، کیا فائدہ اتنی لمبی جدائی کا؟ بکواس نہیں کرو، وہ کوفہ زدہ سی بولی۔ پھر غور سے اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی یہ سن کر؟ فاریہ نے نفی میں سر ہلایا، پھر ہنس کر مزے سے بولی، اس لیے کہ اجلال کو سب پتہ تھا۔ وہ بھگ سے اڑ گئی، بے یقینی انداز میں فاریہ کو دیکھا۔ نہیں، بلیو می رومی، یہ سب سکندر بھائی کی پلاننگ کی حمایت کی تو وہ پلٹی۔ جاؤ گی کیسے کی پلاننگ تھی، لیکن وہ صرف تمہیں تنگ کرنا چاہ رہے تھے، فاریہ نے اسے یقین دلایا۔ وہ غصے سے بھری کچھ کہنے لگی، مگر تبھی سائرہ کولڈ ڈرنکس لے آئی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ آنٹی، آپ بھی بیٹھیے نا، تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا دوپہر کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ اس کا رخسار ٹپکتی باہر نکل گئی تو چل ہموں تک وہ یوں ہی بیٹھی جیسے کچھ سوچنے لگی۔ کہاں ہو؟ فاریہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ پتہ نہیں، آنٹی کو دیکھ کر آئی ڈونٹ نو واٹ آئی فیل، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی تو فاریہ ہنسی۔ تب رامین کو اپنا معاملہ یاد آ گیا، ساتھ ہی غصہ بھی۔ اچھا، تو تمہیں سب علم تھا مگر تم نے بتایا نہیں؟ قسم سے مجھے خود تب پتہ چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا، یعنی تمہارے نکاح والے روز۔ واپسی پر اجلال نے بڑے مزے سے یہ بات بتائی تھی۔ فاریہ نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تو وہ چلائی، تو بعد میں نہیں بتا سکتی تھی؟ وہ ذلیل انسان کتنے استحقاق سے میری کمزوری سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ اس کی بات پر فاریہ کو ہنسی آ گئی۔ اچھا فرض کرو کہ یہ سب وہ نہ کرتے، پھر یہ کہ میں کبھی اس سے شادی نہ کرتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی اور گلاس خالی کر کے سائڈ ٹیبل پر پٹکا۔ کم آن رومی، دس از جسٹ اے جوک۔ فاریہ نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا مگر وہ بھڑک اٹھی۔ یہ جوک ہے؟ اتنے دنوں وہ میرے جذبات سے کھیلتا رہا، یہ مذاق تھا اس کے لیے، بعد میں کتنا ہنستا ہوگا اپنی چالاکی اور میری بے وقوفی پر۔ اسے رونا آنے لگا اور فاریہ کو ہنسی۔ بھئی اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ اگر سکندر بھائی تھوڑے سے بے تکلف ہو بھی گئے تو کیا ہوا، آفٹر آل نکاح ہو چکا ہے تم دونوں کا۔ اس نے بڑا سرسری سا انداز اپنایا۔ رامین نے گھور کر اسے دیکھا۔
تم اس کی فیور میں مت بولو. صرف اس کی جھوٹی بکواس کی وجہ سے یہ نکاح ہوا ہے کہ وہ باہر جا رہا ہے، ورنہ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. اور میں تو مر کے بھی ہاں نہ کرتی. وہ دان پیس کر بولی. اسی لیے تو انہوں نے یہ سب ناٹک کیا ہے. فاریہ بے پرواہی سے بولی. وہ کیا سمجھتا ہے میں اسے معاف کر دوں گی؟ تم دیکھنا تو صحیح. وہ غصے سے بھری تھی. ٹیک اٹ ایزی یار، ٹیک اٹ ایز اے جوک اینڈ انجوائے اٹ. فاریہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اس پر چڑھ دوڑی. تم زیادہ اماں بھی بننے کی کوشش مت کرو. اتنے دنوں سے اس نے مجھے بے وقوف بنا رکھا اور میں اسے انجوائے کروں، مذاق سمجھوں؟ فاریہ نے گھبرا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے. وہ سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی. فاریہ کہنے لگی. سچ بتاؤ تو یہ سکندر بھائی کی محبت ہے جو وہ... شٹ اپ. اپنی حمایت اپنے پاس ہی رکھو. وہ اس کی بات کاٹ کر گھر آئی تو فاریہ نے گہری سانس لی، پھر اسے بغور دیکھنے لگی. اب کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بڑے زور سے بولنے لگی، مگر پھر اٹک گئی. پھر کچھ لامحال سوچا ہوتا تو بولتی، اس لیے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کہے. ہاں اب کیا چاہتی ہو؟ فاریہ نے تنزیہ کہا. وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینج کر رہ گئی. دیکھو رامین، تمہیں سکندر بھائی کی عادتوں کا پتہ ہے. وہ تمہیں چھیڑے بغیر، تنگ کیے بغیر نہیں رہ سکتے. پھر اب یہ بدگمانی کیوں؟ فاریہ بڑے رسان سے اسے سمجھا رہی تھی. وہ چپ چاپ بیٹھی تھی. اب کوئی جان بوجھ کر تو بلا سر نہیں لیتا. انہیں تم سے محبت ہے، تمہارا خیال ہے، تبھی تو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. اس کی پوری بات رامین کی سمجھ میں آئی یا نہیں، مگر وہ چلا اٹھی. یہ بلا تم کسے کہہ رہی ہو؟ فاریہ گڑبڑا گئی. میں بلا ہوں کیا؟ وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. جو رشتہ بادل نخواستہ اپنایا جائے وہ بلا کی طرح ہوتا ہے، مگر تم سے تو انہوں نے محبت کی ہے، اسی لیے اتنے مضبوط بندھن میں جکڑا ہے. فاریہ نے جلدی سے وضاحت کی. مبادہ وہ بات کو اپنے ہی انداز میں نہ لے جائے. وہ میں نہیں جانتی، لیکن وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا ہے. وہ ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی. فاریہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا. اور تم اتنی بے وقوف ہو کہ اتنی آسانی سے دھوکہ کھا گئی. اصل بات یہ ہے کہ تم بھی اسے چاہتی ہو. چند لمحوں تک وہ فاریہ کو گھورتی رہی، پھر تکیہ بیڈ کی پشت سے ٹکا کر نیم دراز ہو گئی. اب تم جاؤ اور جلدی سے ناشتہ بنا کر لاؤ میرے لیے. وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اسے مشورہ دیا. تم یہاں بیٹھ کر غور کرو میری باتوں پر اور بیچارے سکندر بھائی پر. چند لمحوں تک وہ اسے گھورتی رہی، پھر تکیہ بیڈ کی پشت سے ٹکا کر نیم دراز ہو گئی. اب تم جاؤ اور جلدی سے ناشتہ بنا کر لاؤ میرے لیے. وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اسے مشورہ دیا. تم یہاں بیٹھ کر غور کرو میری باتوں پر اور بیچارے سکندر بھائی پر. بیچارہ ہوگا وہ تمہارے لیے، اس کی خباثت تم نہیں جانتی. ابھی رات کو اتنی ڈائیلاگ بازی کر رہا تھا، مجھے رلا کے رکھ دیا فضول شخص نے. جدائی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر، اور مجھے اس کی رنگت شہابی ہوگی. فاریہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی. بڑے مزے ہیں بھائی، بکواس نہیں کرو، میری جان جل رہی ہے. وہ کس قدر ہنسا ہوگا میری بے وقوفی پر. وہ بڑے دکھ سے بولی. فاریہ ہنستی ہوئی اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی. وہ گہری سانس لے کر آنکھیں موندے لیٹ گئی تو لبوں پر آپ ہی آپ ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی. کس قدر بدتمیز ہو تم سکندر. وہ کتنی دیر سکندر کی ہوشیاری اور اپنی بے وقوفی کے متعلق سوچتی رہی. ساتھ ہی اس کے والہانہ انداز اور بے خودی و بے اختیاری یاد آتی تو ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ جگمگا اٹھتی. تو کیا میں تمہارے یوں خیالوں میں مسکرانے سے سمجھ لوں کہ ایوری تھنگ از فائن؟ فاریہ ناشتے کے ٹرے لیے جانے کب آ گئی اور اب اسے اپنے آپ میں مگن مسکراتے دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبا کر زور سے بولی تو وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. ہو گئی صلح؟ فاریہ نے ٹرے اس کے سامنے رکھ کر دوستانہ انداز میں پوچھا. جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ فوراً ناراضگی سے پر لہجے میں زور دے کر بولی تو فاریہ ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے لیے چائے انڈیلنے لگی. اجلال بھائی کی سناؤ، وہ کیسے ہیں؟ A1 ہیں وہ. بے ساختہ سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا گھیراؤ کیا تھا. رامین نوالہ نگلتے ہوئے جلدی سے پوچھنے لگی. کب تک فائنل کیا ہے معاملہ ان لوگوں نے؟ خالہ تو منگنی کے حق میں نہیں ہے، فاریہ نے بتایا. چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے رامین نے اسے شرارت سے دیکھا. خالہ یا خالہ کا بیٹا، جو بھی سمجھ لو. وہ شرمگی سے لہجے میں بولی تو رامین ہنستی. اس کا مطلب ہے کہ جلدی تم پیا دیر سدھار رہی ہو. خیال تو کچھ ایسا ہی ہے. وہ بھی اسی انداز میں بولی. رامین نے ناشتے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا، پھر اس کی خاموشی پر اسے دیکھا. فاری کہاں ہو بھائی؟ وہ چونکی تھی. پرسوں آئے تھے زمان ملک صاحب. اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تلخی تھی. رامین نے بے یقینی سے اسے دیکھا. کیا واقعی؟ جواباً اس نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا. کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ٹرے پرے ہٹاتی بڑے تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی. تمہارا کیا خیال ہے، کیوں آئے ہوں گے؟ وہ تکیہ گود میں رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. پتہ نہیں. اس نے چند لمحے سوچ کر شانے اچکائے. وہ ہمیں لینے آئے تھے. وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو رامین بس اچھل ہی پڑی. واٹ؟ امپاسبل بٹ اٹس ٹرو. وہ پھیکے لہجے میں بولی. پوری بات بتاؤ، کسوٹی کیوں کھیل رہی ہو؟ وہ اب کے جھنجھلائی
झुंझला उठी। माय डियर, बात यह है कि कुदरत इंसाफ पे उतर आई है। जमान मलिक की रस्सी जितनी ढीली रहनी थी रह ली, अब कुदरत के खींचने की बारी है। फारिया के अंदाज में खनखनाहट सी थी। रामीन हाथों के प्याले में चेहरा लिए हैरत से उसे सुन रही थी। तुम्हारा मतलब है कि अब वो पछता रहे हैं? कोई ऐसा वैसा? आबदा जैसी औरत जिस मर्द के पीछे उसके लिए बस पछतावा ही रह जाता है, वो सुकून भरे लहजे में कह रही थी। महरीन को जानती हो ना, आबदा की बेटी? हाँ जानती हूँ। रामीन ने सर हिलाया। उसने सिविल मैरिज कर ली। व्हाट? फारिया जिस कदर इत्मीनान से बोली, रामीन को उसी कदर शदीद झटका लगा और आबदा इस मौके पर शौहर का साथ देने के बजाय बेटी का फेवर कर रही है। रामीन ने तासुब से सर झटका। कितनी जल्दी तुम्हारे अब्बू को खुदा ने असल हकीकत दिखा दी। मैं जानती थी कि कभी न कभी ऐसा ज़रूर होगा। महरीन के बैग से पेन लेते वक्त मैंने चंद लेटर्स देखे थे किसी लड़के के। वो तकिया बेड के वस्त में रखकर कूहनी के बल निमदराज होते हुए रसान से बोली। फिर अब? कदर तवक्कुफ से रामीन ने पूछा था। फिर अब यह कि जमान मलिक की अकड़ और तनतना ख़त्म हो चुका। इस कदर बदनामी समेटी है उन्होंने कि अब वो सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहे। फारिया के लहजे में तनफुर था। रामीन ने तफ्तीशी अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। ये अंदाज़ तुम्हें सूट तनबीही अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। ये अंदाज़ तुम्हें सूट नहीं करता फारी। बदला लेने वाले से माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है। तुम भी अम्मी वाली ज़बान बोल रही हो। उस शख्स की शक्ल देखने की रवादार नहीं हूँ मैं, वो उकताहट अमेज़ अंदाज में बोली। गया उसे बात ख़त्म करने को कहा। इतना वसी ज़र्फ़ तो नहीं है हम लोगों का कि इतनी आसानी से इस तरह के शख्स को माफ़ कर दें। मैं तो तुम्हारे अंदाज़ की तरफ इशारा कर रही थी। रामी ने फ़ौरन वजाहत की। वाकई जमान मलिक ने जो कुछ कहा था, जो कुछ किया था, वो भूलने वाला तो नहीं था, ख़ुसूसन एक बेटी के लिए। यही बात तो मैं अम्मी को समझा रही थी। वो तो फ़ौरन तैयार हो बैठी थी। मैं तो कमरे से निकली ही नहीं। मुझे उस शख्स की सूरत तक से नफ़रत है। वो मुझसे निगाहें कैसे मिला सकता है जिसने मेरी किरदार कशी की हो? और आबदा, वो कहाँ है? रामीन को ख्याल आया, जिस कदर ठगना था उसने ठग लिया। अब उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो इसी घर में रहे या कहीं और। बहरहाल बकौल उनके वो वापस जा चुकी अपनी माँ के घर। इस उम्र में ऐसी हरकतें, रामीन ने झरझरी से ली। छोड़ो, दफ़ा करो, मैंने तो सब कुछ खुदा पे छोड़ रखा था, फारिया ने कहा। वैसे कोई रीज़न तो होगा तुम्हारे अब्बू को इस रवैये का तुम लोगों के साथ। क्यों वो ऐसा बिहेव करते थे? रामीन उलझी। ये वो टॉपिक था जिस पर कभी उसने गौर ही नहीं किया था। हालांकि 4 साल से वो दोनों साथ थे, भाई की वजह से। फारिया गहरी सांस लेकर मबहम अंदाज में बोली तो रामीन चकरा गई। भाई? यू मीन तुम्हारा भाई? हाँ, भाई के बाद से उनका रवैया ऐसा हो गया था। हालांकि ये मिशते एज़दी थी, मगर जमान मलिक सारा कसूर अम्मी के सर पर डाल गए। एक तो पहले ही उन्होंने अम्मी से शादी अपने घर वालों के दबाव में आकर की थी। ऊपर से जब भाई बिछड़ा तो उन्होंने उसको बहाना बनाकर आबदा जैसी खरांट औरत को घर में लाने में देर न लगाई। तभी मैं पैदा हुई थी, मगर उन्होंने मेरा भी ख्याल नहीं किया। वो जैसे खोए हुए अंदाज में कह रही थी। कितनी उम्र थी तुम्हारे भाई की? रामीन दुख के हसार में थी। बहुत छोटा था, कोई 3.5 साल होगी उम्र उसकी। फारिया के लहजे में नमी उतर आई थी। आज अगर वो हमारे साथ होता तो। ये सब तो खुदा की मर्ज़ी है फारिया। अच्छा चलो, अब ज़रा मुझे अपने मुस्तकबिल के प्लान से आगाह करो ताकि मैं भी कोई कपड़े वगैरह बनवाऊँ। रामीन ने फ़ौरन बात बदली थी। मवादा, मरे हुए भाई का जिक्र उसे दिल गिरफ्तार कर दे। मैं कहती हूँ राशिदा, तुम्हें क्या सूझी जो अपनी इतनी खूबसूरत बेटी उस नाम ने हाथ के पल्ले बांध दी? वो जब से ये खबर सुन के बैठी थी तब से यही बात दोहरा रही थी। चची जान ने गहरी सांस ली। आपा, इतना काबिल और लायक बच्चा है वो, और नाम ने हाथ क्यों? भाई साहब का बेटा है, जैसा आदिल वैसा वो गोया नाराज़गी से बोली। मगर आपा पर असर हो जाए ये मुमकिन नहीं था। लाह कही वो कुछ, मगर जो सच है वो सच है, वो जलकर बोली। चची जान उन्हें समझाना अब जानकर उठ गई। आपा रुबीना थी जो चची जान की बड़ी बहन, मगर जाने की उनकी कभी उनसे बनी ना थी। शायद इसकी वजह तबीयतों का तजाद और उम्रों का फ़र्क था। चची जान जितनी सुलझी हुई और धीमे मिजाज की थी, रुबीना आपा उतनी ही तेज़ तरार और तीखे मिजाज की थी। अरसा दराज से वो शौहर और बच्चों समेत मस्कत में मकीम थी। इसी वजह से वो निकाह में शिरकत के लिए नहीं आ सकी। मगर अब रामीन को देखकर उनकी रार टपक पड़ी थी। यानी उनका इरादा था कि वो रामीन को अपने बेटे जैद के लिए मांग लेती, मगर यहाँ तो मामला ही और चल रहा था। आपा को चची जान का ये आकबत नाअंदेशाना फैसला कतई पसंद नहीं आया था। उन्होंने दिल ही दिल में लंबी इनिंग खेलने की प्लानिंग कर ली थी। अगले चंद दिनों में सिकंदर ही क्या, बाकी सब ने भी आपा का सिकंदर से तीखा और तंजिया रवैया नोट कर लिया था। और ये बात किसी की भी समझ में नहीं आई उनके रवैये की, सिवाय चची जान के। मेरा तो इन मोहतरमा से बात करने को कतई जी नहीं चाहता, वो ताई जान के नरमी से समझाने पर बरहमी से सर झटक कर बोला था। उधर जैद साहब ने रामीन के पीछे पीछे
پھرنا شروع کر دیا۔ رامین نے اس کی حرکتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ لوگ اتنے عرصے کے بعد ملے تھے، دوسرے اسے یہ خیال تھا کہ اب وہ تقریباً شادی شدہ لڑکی ہے، اس لیے کسی دوسرے کو غلط فہمی کا شکار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ زید کے ساتھ بازار اور کبھی کبھار سکندر موجود نہ ہوتا تو فاریہ کی طرف چلی جاتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ رامین ابھی بازار سے لوٹی تھی، زید اسے ڈراپ کر کے کسی کام سے نکل گیا۔ سکندر دندناتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دوپٹہ گود میں رکھے کرسی پر ریلیکس ہو کر بیٹھی تھی، صفطات پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، دوپٹہ فوراً چھانوں پر ڈالا اور ناگواری سے سکندر کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ پسلیوں پر جمائے اسے گھور رہا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم اس چھچھوندر کے ساتھ گئی تھی؟ اس کے انداز میں رامین نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، وہ میرا کزن ہے اور کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا، وہ مصنوعی خفگی سے بولی، جیسے سکندر کا انداز پسند نہ آیا ہو۔ مگر اب میں روک رہا ہوں، خبردار جو آئندہ تم اس کے ساتھ کہیں گئی، شکل سے ہی لفنگا لگتا ہے وہ تحکمانہ انداز میں ناگواری سمو کر بولا۔ رامین کو اس کی جھنجھلاہٹ بہت لطف دے رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ میں ہر جگہ جاتی تھی، وہ محظوظ کن انداز میں مزے سے بولی۔ تم مجھے اس لفنگے سے ملا رہی ہو؟ وہ خون خوار سے آگے بڑھا۔ رامین فوراً کرسی سے اٹھ گئی۔ بہت ذہین ہو تم، کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کے وہ اسے سراہنے والے انداز میں بولی تو سکندر نے دانت کچکچائے۔ شٹ اپ! جیلس کیوں ہو رہے ہو میرے اتنے ہینڈسم کزن سے؟ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ چند ثانیوں تک وہ اسے تیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں تمہیں کہاں سے وہ ہینڈسم نظر آتا ہے، اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو اس کی شکل بالکل زید جیسی ہوتی، اس کی تو شکل دیکھتے ہی بھائی کہہ دینے کو جی چاہنے لگتا ہے، وہ بہت تپ کر کہہ رہا تھا۔ وہ چلائی، ابھی تم اسے چھچھوندر کہہ رہے تھے اور اب اسے میرا بھائی بنا رہے ہو، یعنی مانتی ہو کہ وہ پہلی مرتبہ ہنسا۔ رامین نے منہ پھلایا تھا۔ چلو ادھر آؤ، میری بات سنو، ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ اس کا دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ کیوں؟ تنک کر پوچھا۔ اعتبار نہیں کیا؟ وہ مسکرایا۔ جواباً رامین نے بڑے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ آئندہ سے تم ہر جگہ صرف میرے ساتھ جاؤ گی، گولی مار دوں گا اگر اس چھچھوندر کے ساتھ کبھی دکھائی دی تو، وہ بڑے استحقاق سے کہہ رہا تھا، اور وہ اسے تنگ کرتی، اس کا مذاق اڑاتی، اس کی بات نہ مانتی۔ اگر وہ اس کے اتنے قریب نہ ہوتا تو اس کا چہرہ اوپر کر کے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا، خفا تو نہیں ہونا؟ رامین نے بدقت تمام نفی میں سر ہلایا تھا۔ کھانے کی میز پر سبھی موجود تھے۔ رامین کے ساتھ والی چیئر پر زید برا جمان تھا اور بالمقابل سکندر۔ تھوڑی دیر کے بعد جس طرح سکندر اسے گھورتا اور اشاروں سے زید کے پاس سے اٹھنے کے لیے کہتا، اس پر رامین کو بہت ہنسی آ رہی تھی۔ یہ لیجئے نا زید بھائی، شامی کباب میں نے خاص آپ کی پسند کے بنائے ہیں۔ رامین نے سکندر کو جلا ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ سلگ کر باقی کا گلاس حلق میں ڈیلنے لگا۔ آپا تو ان دونوں کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی، البتہ سکندر پر وہ بہت تپتی ہوئی نگاہ ڈالتی تھی۔ چائے کے دور کے بعد چچا جان اور تایا جان اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ خواتین کی محفل یوں ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ سب ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ سکندر اور صبا لوڈو کھیل رہے تھے، جبکہ رامین بہت بے پرواہی اور بے نیازی سے زید سے گفتگو کر کے مسلسل اسے تنگ کر رہی تھی۔ اور میاں، تم کب تک فارغ بیٹھے رہو گی؟ کچھ کرنا نہیں ہے کیا؟ آپا اس قدر اچانک سکندر سے مخاطب ہوئی تھی کہ سبھی لمحہ بھر کو خاموش رہ گئے۔ سکندر فوراً بولا تھا، جی بس نکاح کر لیا، چند ماہ میں شادی بھی ہو جائے گی۔ اس کے پر اطمینان انداز پر سب نے بے ساختہ اپنی ہنسی دبائی تھی، جبکہ چچی جان کا دل اندیشوں سے بھر گیا۔ انہوں نے ہول کر آپا کی طرف دیکھا تھا۔ شادی ہو جائے گی؟ آپا نے حقارت سے اسے دیکھا۔ ارے پہلے اپنی جڑوں کا پتہ تو لگاؤ، پھر یہ خواب دیکھنا۔ آپا، چچی جان تیز لہجے میں بول اٹھی۔ سکندر ششدر سا انہیں دیکھ رہا تھا، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ روبینہ، اپنی زبان کو لگام دو، اور یہ کیا فضول باتیں لے بیٹھی ہو تم؟ تائی اماں کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے تند لہجے میں آپا کو ٹوکا۔ ہاں جی، آپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو تو یہ سب فضول ہی لگے گا، مفت کی جائیداد جو ہاتھ آ رہی ہے، مگر میں اپنی بھانجی پر یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی، وہ طنزیہ لہجے میں تنفر سمیٹے بولی۔ ایک پل میں ہی ماحول تبدیل ہو گیا تھا، سب ششدر سے تھے۔ خاموش ہو جاؤ روبینہ، تائی اماں چیخی۔ صدا کی حلیم الطبع ماں کا یہ روپ سکندر اور صبا کے لیے انوکھا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں چپ رہوں؟ ارے میں کہتی ہوں راشدہ، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا، اکلوتی بیٹی کو لاوارث کے پلے باندھ دیا، ارے جس کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا۔ راشدہ، اسے کہو کہ اپنی بکواس بند کرے۔ تائی اماں غصے کی شدت سے بے حال ہو رہی تھی، اور آپا نے بات ڈھکی چھپی نہیں کی تھی کہ کسی کو سمجھ نہ آتی۔ سکندر کا دماغ سنسناہٹوں میں گھرا ہوا تھا۔ امی، یہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اسے خود اپنی آواز کہیں دور آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تائی اماں کو جیسے یکلخت اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور سکندر کے پاس بیٹھ کر اسے خود سے لپٹا لیا، پھر رندی ہوئی آواز میں چچی جان کو مخاطب کیا،
राशिदा, इसे कहो कि यहाँ से चली जाए। एहे, सच्ची बात कहीं तो कड़वी लग गई। इतना ही सगा है तुम्हारा तो अपनी बेटी का निकाह पढ़वा देती। वो तनक कर बोली। एक आसमान था जो टूट कर गिर पड़ा था, या क़यामत थी जिसमें वो गिर गया था। इतनी बड़ी बात बगैर वजह के कहने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी। ताई अम्मा ने आपा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। आप चली ही जाइए तो बेहतर है, हमारे मामलात में आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। चची जान ने तलखी से कहा तो वो बहन को घूरती बुड़बड़ाती उठ गई। ठीक कह रही हूँ मैं, सड़कों पर से रुलता बच्चा उठाकर घर ले आने से उसका खून नहीं बदल जाता। अगर इतनी ही मोहब्बत उबल रही थी तो सबा से ब्याह देती, फिर पता चलता। अम्मी, सबा ज़ोर से चीखी थी। क्या बकवास है ये? किसी अनहोनी के ख्याल से उसके आंसू बहने लगे थे। सब शशदर थे। और सिकंदर, उसके पास तो कुछ था ही नहीं कहने को। इतने साफ और वाज़े अल्फाज में कही गई बातें कैसे समझ में ना आती। ये सच कह रही हैं? वो बेयकीन सी निगाहों से माँ को देख रहा था। कोई नहीं, झूठ बोल रही है ये। उन्होंने यूं दबोचकर सिकंदर का सर सीने से लगा रखा था जैसे उसके छिन जाने का डर हो। उनकी आंखों से सिल रवां जारी था। अम्मी, अम्मी, ये क्या है सब? सबा की रंगत जर्द पड़ गई थी। वो माँ के पास ढह सी गई। वो चुपचाप सिकंदर के बालों पर होंठ रख के रोती जा रही थी। सिकंदर ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, बस खामोशी से उनकी गोद में सर रख के बैठा था। भाभी और अमीन गोया सकते किसी कैफियत में थी। चची जान ने आपा को उसी वक्त रुखसत कर दिया। बात ताया जान और चचा जान तक पहुँच गई थी। आपने भी कभी मुझे नहीं बताया इतनी बड़ी बात। भाभी की आवाज़ रंधी हुई थी। उनके शिकवे पर आदिल ने थके हारे अंदाज में उन्हें देखा। क्या बताता तुम्हें? क्या कहता? यही कि सिकंदर, यानी वो अटकी। अगला लफ्ज़ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि लावारिस है। जो बात तुम अब भी नहीं कह सकती वो मैं कैसे कह सकता था? और फिर कहता तो मैं तब जबकि मैं उसे लावारिस या लैपालिक समझता। वो मेरा भाई था, मेरा भाई है और रहेगा। आदिल का अंदाज बेलचक और अटल था। सब कितने डिस्टर्ब हो गया और सिकंदर किस कदर हर्ट हुआ है। इसको तो आपा जान ने एकदम से तपती धूप में ला खड़ा किया। किसी से बात नहीं करता, वो कमरे से बाहर तक नहीं आता। ताई अम्मा उसके पास से उठने को राज़ी नहीं। सबा की हालत अलग ख़राब हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सबको किस तरह तसल्ली दूँ। क्या करूँ कि सब कुछ पहले ही की तरह हो जाए? फिर से ये घर सिकंदर के कहकों से गूंजने लगे। उनकी आवाज़ आंसुओं से बोझल हो गई। पलकों ने पानी का बोझ सहारने से इनकार कर दिया। आदिल की आंखों में सुर्खी सी उतर आई थी। वो लाख कहते कि कोई बात नहीं है, मगर बात बहरहाल बहुत बड़ी थी। यखलक सिकंदर से उसकी शनाख्त, उसका मान छीन लिया गया था। वो गहरे सदमे की जद में था। जिस घर में उसने 24 साल गुजारे थे, उसके ख्याल में 27। अब उसे खबर हुई थी कि उसकी रगों में उस घर के मकीनों का खून नहीं दौड़ रहा। वो क्यों तूफानों की जद में ना था? क्यों उसका जहन सदमे से शल ना हो जाता? परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने, अब्बू ने, चचा जान ने समझाया है उसे। अभी फ़िलहाल वो शॉक्ड है, मगर वो है तो हमारा, और वो अब भी वैसे ही रहेगा। आदिल के लहजे में हमेशा की तरह सिकंदर के लिए शफ़क़त और प्यार था। भाभी ने आंखें रगड़कर खुश्क की। खुदा करे कि सिकंदर पहले जैसा हो जाए। मुझे तो उसकी खामोशी से डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा। आदिल ने उनका सर अपने शाने से लगाकर सुलझाया तो उन्होंने दिल ही दिल में आमीन कहते हुए आंखें मूंद ली। ताया जान ने सिर्फ 4 दिन बर्दाश्त किया था। 5वें दिन उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई। कहाँ है ये नालायक? मैंने इससे कहा था कि फ़ौरन ऑफिस ज्वाइन करे, मगर हद होती है नालायकी की। साहिबजादे ने एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई। वो गरजते हुए उसके कमरे में चले आए। ताई अम्मा हरासा होकर उन्हें देखने लगी। वो सिकंदर की तरफ मतवज्जे थे। क्या बात है भाई, इतने आराम तलब कब से हो गए हो तुम? वो तेवरियाँ चढ़ाए पूछ रहे थे। वो खामोशी से सर झुकाए बिस्तर के किनारे पर बैठा था। मैं तुमसे मुखातिब हूँ साहिबजादे, खैर तो है? ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? वो छूट देने के मूड में नहीं थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। तायाबन ने हंकारा भरा। तबीयत ठीक नहीं है? हद होती है आराम तलबी की। बूढ़ा बाप भाग दौड़ कर रहा है और जवान बेटे घर में बैठे हैं। वो सख्त खफा थे। सिकंदर ने सख्ती से लब खींचे, जैसे खुद को कुछ कहने से सख्ती से बाज रखा। अब ये फजूल हरकतें छोड़ो। बच्चे नहीं हो तुम, चंद दिनों बाद शादी हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना कारोबार संभालो। वो हनूज उसी लबो लहजे में बात कर रहे थे। उनके अंदाज से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि उन्होंने सिकंदर की हैसियत में कोई फ़र्क आने दिया है। पहले ही जैसा इस्तेहकाक उनके अंदाज में अब भी था। वो तहकमाना अंदाज में कहकर पलटे तो वो उठ खड़ा हुआ। मैं क्या करूँगा बिज़नेस संभाल कर, और फिर मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। सबसे अहम बात कि आपके बेटे ने सब मामलात अच्छी तरह संभाल रखे हैं, फिर मेरी क्या ज़रूरत है? उसके बेतासुर से सपाट अंदाज पर ताई अम्मा का हाथ बेख्तियार कलेजे पर गया और ताया जान एक झटके से पलटे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? उनके तेवर कड़े थे। वो जूते की टोह कारपेट पर रगड़ते हुए बहुत उलझा था, थका हारा सा दिखाई दे रहा था। ताई अम्मा के दिल को कुछ
کوئی جیسے چیرے جا رہا تھا۔ برسوں کی ریاضت اکارت ہوتی دکھائی دے رہی تھی، زندگی بھر کی کمائی ہاتھوں سے چھن رہی تھی۔ وہ نرحال کیوں نہ ہوتی؟ اب تو سب کچھ کھل چکا ہے، کسی ایسے سوال کی گنجائش باقی نہیں رہی، وہ بڑے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر جس کا حق تھا اس نے سنبھال لیا۔ مجھ پر تو جو احسانات آپ نے… بکواس بند کرو! تائی اماں درمیان میں ہی چلا اٹھی تھی۔ انہوں نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ تایا جان نے ناگواری سے سکندر کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں بولے، یہ کیا ڈرامے بازی شروع کر رکھی ہے تم نے؟ کئی دنوں سے میں تمہارے انداز دیکھ رہا ہوں، میرے سمجھانے کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کروں میں؟ میری شناخت، میرا مان مجھ سے چھن گیا ہے اور آپ مجھ سے خوش ہونے کی توقع کر رہے ہیں۔ میری رگ رگ میں اذیت دوڑ رہی ہے۔ وہ پھٹ پڑا۔ نہ کرو ایسی باتیں سکندر، صرف تمہیں جنم ہی تو نہیں دیا، باقی تو ہر حق پورا کیا ہے میں نے تمہاری ماں ہونے کا۔ تائی اماں کا دل تو قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سکندر سے یوں لپٹ گئی جیسے اسے کبھی کہیں جانے نہیں دے گی۔ آپ لوگوں کی یہی محبتیں تو مجھے روکے ہوئے ہیں، ورنہ تو… بس، تایا جان نے زور سے کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا۔ اس سلسلے میں اس سے آگے میں کوئی بات نہ سنوں۔ ہر چیز پہلے جیسی ہونی چاہیے۔ کسی کی ذرا سی بکواس پر تم لوگوں نے پہاڑ بنا لیا ہے۔ اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ کل میں جو کچھ تھا آج وہ نہیں ہوں، اور اس حقیقت سے نگاہیں چرانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ شٹ اپ سکندر! میں جتنے آرام سے بات کر رہا ہوں تم اتنا ہی بات کو بڑھا رہے ہو۔ وہ بھڑک اٹھے۔ کیا بدل گیا ہے آج؟ میں یا تم؟ اور کب احساس ہوا تمہیں کبھی کہ تم ہم میں سے نہیں ہو؟ بھول جاؤ اس ساری بکواس کو۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام آتا ہے، تمہاری شناخت میں ہوں۔ وہ تیز لہجے میں کہہ کر چلے گئے۔ انہوں نے اسے گویا تنبیہ کی تھی کہ اب وہ اس سلسلے کو یہیں ختم کر دے، مگر وہ کیا کرتا؟ اس کی تو دنیا ہی تلپٹ ہو گئی تھی۔ ایک دم سے وہ خود کو ہوا میں معلق محسوس کرنے لگا تھا۔ کتنا ظلم کیا ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ! پہلے سے ہی مجھے بتا رکھتے تو اس قدر دھچکا نہ لگتا مجھے۔ لاوارث تو اب کیا ہے آپ لوگوں نے مجھے؟ وہ آنکھوں میں اترتی سرخی لیے تائی اماں سے مخاطب ہوا۔ لہجہ بہت تھکا آ رہا سا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ بے بس ممتا کے آنسو بے آواز بہہ جا رہے تھے۔ ایسا نہ کہو سکندر، تو میری جان ہے، جانتا بھی ہے، پھر بھی ایسی دل جلانے والی باتیں کرتا ہے۔ میں نے بھلا تجھے کب غیر جانا تھا؟ یہ جو سب تجھے بتاتی میرا تو کلیجہ کٹنے لگتا ہے جب بھی تو ایسی بات کہتا ہے۔ ان 24 سالوں میں نے کبھی نہیں سوچا کہ تجھے میں نے جنم نہیں دیا، تو اب کیسے مان لوں کہ تو میرا نہیں ہے؟ سکندر نے ان کے شانے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بہت ضبط سے آنکھیں مون لی۔ کبھی صبا اندر داخل ہوئی تھی۔ بھیگے بھیگے سے ماحول نے اسے پل بھر کو ٹھٹکا دیا۔ پھر اس نے لہجے میں بامشکل بشاشت بھر کے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اب تو یہ لاڈ پیار چھوڑ دو۔ سکندر نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے سبھی۔ مجھے تو اب پتہ چلا کہ یہ لاڈ پیار تم لوگوں کا حق تھا جو نہ جانے میں انجانے میں غصب کر رہا تھا۔ صبا تو ویسے بھی چھوٹے دل کی مالک تھی۔ سکندر کی دل گرفتہ اور پرشکست باتوں پر وہ سسک اٹھی۔ بھائی پلیز مت کرو ایسی باتیں، اتنی مشکلوں سے تو میں وہ سب بھلاتی ہوں، مگر تم… وہ اس کے شانے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ پیار تو اسے عادل بھائی سے بھی بہت تھا، مگر سکندر میں تو ہر پل اس کی جان اٹکی رہتی تھی۔ آپا کے الفاظ نے اس کے جذبات کو اس قدر مجروح کیا تھا کہ کئی دنوں تک وہ روتی رہی تھی۔ بار بار وہ ماں سے پوچھتی، امی سکندر تو میرا بھائی ہے نا؟ پھر آپا نے اس قدر گری ہوئی بات کیوں کہی؟ وہ تو میرا بھائی ہے نا؟ اور سکندر تو عجیب سے احساسات میں گھر گیا تھا۔ ماں، بہن، بھائی، باپ، ہر رشتہ ایک دم سے پرایا ہو گیا تھا۔ صبا جب روتے ہوئے اس سے لپٹی تو لحظہ بھر کو اس کی ذہنی رو بھٹکی تھی۔ کیوں؟ کس رشتے سے؟ کیا اس پر کوئی فتویٰ نہیں؟ یا اللہ! اس نے دانتوں پر دانت جما کر آنکھیں موندی تھی۔ سب بکواس کرتے ہیں بھائی، جب خدا نے تمہیں میرا بھائی بنا کر بھیجا تو پھر یہ سب لوگ جو چاہیں کہتے رہیں۔ صبا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ اس نے تمام تر ذہنی پراگندگی کو جھٹکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح صبا کو خود سے لپٹا کر اس کا ماتھا چوما اور پھر ہاتھ… تم میری بہن ہو، خدا کی قسم تم میری بہن ہو۔ وہ تینوں رو رہے تھے۔ صبا اور تائی اماں نے اسے یوں باہوں کے حصار میں لے رکھا تھا جیسے اسے دنیا کی ہر آفت سے بچا لیا ہو۔ تم کیوں ان سب فضول باتوں کو دل پر لیے بیٹھی ہو؟ گھر والوں کے لیے یا سکندر بھائی کے لیے واقعی یہ ایک دھچکا ہو سکتا ہے، مگر یار بیوی تو صرف بیوی ہوتی ہے، سگی یا سوتیلی نہیں۔ پھر تمہاری پرابلم کیا ہے؟ فاریہ اسے یوں اجڑے اور ویران سے حلیے میں دیکھ کر ڈانٹ رہی تھی۔ رامین کا چہرہ اور آنکھیں گواہ تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ چچی جان نے تنگ آ کر فاریہ کو بلوایا تھا۔ مجھے کوئی دھچکا نہیں لگا فاری، وہ تڑپ کر بولی۔ آنکھیں فوراً جل تھل ہو گئی۔ یہی بات تو وہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ میرے لیے تو وہ فقط سکندر بخت ہے، میں نے صرف اس کے نام سے رشتہ جوڑا ہے، اس کو چاہا ہے، اور مجھے اس راہ پر لا کر اب وہ ایک دم پلٹنے لگا ہے۔ اس کے بھیگے لہجے میں دکھ گھلا ہوا تھا۔ فاریہ لب بھینچے چند لمحوں تک اسے دیکھے گئی، پھر پرسوچ انداز میں بولی، کیا کہتے ہیں سکندر بھائی؟
کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں کہتا وہ، مگر اس کی خاموشی، اس کا گریزہ انداز مجھے اس کے ایک ایک ارادے کا پتہ دے رہے ہیں۔ اور تم نے ٹھیک کہا تھا فاری، خاموشی کچھ کہہ دینے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی میرے اندر خوف کے درخت کو مضبوط کر رہی ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں اسے کیسے سمجھاؤں۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہا ہے مگر کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، یہ تو نیچرل ری ایکشن ہے، ان کی بھی معاشرے میں عزت اور مقام ہے۔ اب ایک دم سے یوں وہ بے شناخت ہو گئے، اس لیے ذہنی اور جذباتی بحران کا شکار ہیں۔ اتنی باتیں برداشت کرنا سہل کام نہیں۔ وہ بھی شاکڈ ہیں۔ تم لوگوں کی آپا بیگم تو پتہ نہیں جاتے جاتے بھی سب کو کیا کچھ بتا گئی ہیں۔ فاریہ نے سکندر کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا تجزیہ کیا تھا۔ رامین بھڑک اٹھی، فاری، تایا جان اور تائی اماں نے امی اور ابو سے کوئی بات بھی چھپا نہیں رکھی تھی۔ وہ لوگ شروع سے جانتے تھے کہ سکندر تایا جان کی حقیقی اولاد نہیں۔ یہ بات صرف بچوں کو نہیں بتائی گئی کیونکہ انجانے میں ہی کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کو ہرٹ کر جاتے ہیں۔ بس یہی سب سے غلطی ہو گئی۔ سکندر کو یہ سب ضرور معلوم ہونا چاہیے تھا۔ جب امی کو کوئی اعتراض نہیں، ابو سکندر کو اس قدر چاہتے ہیں، تو پھر باقی سب سے ہمیں کیا لینا؟ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ فاریہ جھنجھلائی، مسئلہ میرا نہیں، سکندر کی سوچ کا ہے۔ اب وہ خود کو دوسرے انداز سے دیکھنے لگا ہے۔ سب سمجھا کر تھک گئے، مگر وہ تو جیسے اجنبیت کے خول میں سمٹ کے رہ گیا۔ نہ جانے یہ 1 مہینہ اس نے اس گھر میں گزار کیسے لیا۔ وہ بہت آزردگی سے کہہ رہی تھی، کیا مطلب؟ فاریہ حیران ہوئی۔ وہ بزنس سنبھالنے پر تیار نہیں۔ اس نے تایا جان سے کہہ دیا ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے نے بزنس سنبھال رکھا ہے، پھر اس کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اوہ گاڈ! فاریہ نے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما، پھر رامین کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تو واقعی آدمی کو ختم کر دینے والی بات ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ پھر بھی رومی، انہیں بھی حوصلے اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے سارے رشتوں میں منسلک ہے اور رشتے یوں نہیں توڑے جاتے۔ فاریہ نے سنجیدگی سے کہا، پھر یاد آنے پر پوچھنے لگی، تم نے بات کی سکندر بھائی سے؟ میں؟ وہ اٹھی، نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں کی اس سے، اس نے آہستگی سے کہا۔ فاریہ نے گہری سانس لی، پھر اسے ڈپٹا، بے وقوف، سب سے بڑی غلطی یہی ہے تمہاری۔ میری کیوں؟ وہ خود ہی اتنا روڈ اور ریش ہو رہا ہے۔ پرسوں صبح پر چیخ پڑا، صرف اس بات پر کہ وہ جذباتی لڑکی کسی بات پر رو پڑی تھی۔ بعد میں البتہ اس سے سوری کہہ دیا۔ رامین نے وضاحت کی، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ کیوں تم لوگ اسے احساس دلانے لگے ہو کہ اب وہ پہلے والا سکندر نہیں رہا؟ مجھے 100% یقین ہے کہ اب اسے سبھی حد سے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ وہ بات نامکمل چھوڑ کر سوالیہ انداز میں رامین کو دیکھنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، یہی تو غلطی کر رہے ہو تم لوگ، خود اسے احساس دلا رہے ہو کہ وہ اس حقیقت کے کھلنے کے بعد پہلے والا سکندر نہیں رہا۔ فاریہ نے نکتہ نکالا، لیکن کسی نے بھی کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی اس سے۔ وہ الجھی، رویہ سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے، فاریہ نے وثوق سے کہا۔ اوہ! گہری سانس رامین کے ہونٹوں سے آزاد ہوئی تھی۔ یہ تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں۔ البتہ تایا جان کا رویہ اب بھی بالکل پہلے جیسا ہی ہے۔ انہوں نے بالکل پہلے کی طرح سکندر کو جھاڑ پلائی تھی اور کسی فضول بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس نے فاریہ کو بتایا، حالات کا تقاضا ہی یہ ہے پاگل لڑکی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رامین نے تھکے ہوئے انداز میں گھٹنوں پر تھوڑی ٹیک کر بازو لپیٹے، اور تم ذرا دھیان سے رہو، عقل سے کام لو اگر موجود ہے تو۔ فاریہ نے اسے چڑھایا، پھر سنجیدگی سے اسے مشورہ دینے لگی، اور یوں ایک دوسرے سے کترانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ رویہ سکندر بھائی کو ہچکچاہٹ میں مبتلا کر رہا ہو، اس لیے مائی ڈیئر ذرا عقل استعمال کرو، کیونکہ ہر رشتہ اب سوتیلا ہو سکتا ہے مگر تمہارا رشتہ نہیں۔ وہ سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ فاریہ کو روک بھی نہیں پائی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو سکندر کو چولہے کے پاس مصروف عمل دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پہلے اسے مخاطب کرنے کا سوچا مگر ہمت نہیں ہوئی، تو آگے بڑھ کے فریج کھول کر ویسے ہی چیزیں چیک کرنے لگی۔ کھٹر پھٹر کی آواز پر سکندر نے چہرہ موڑ کر دیکھا، پھر فوراً ہی گھما لیا۔ وہ فریج بند کر کے پلٹی۔ اس کا خیال تھا شاید سکندر اسے خود مخاطب کرے گا، مگر ادھر ایسے قطعی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ مضطربانہ انداز میں ہاتھ مسلتی چند ثانیوں تک ہمت مجتمع کرتی رہی۔ وہ ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈال رہا تھا۔ میں چائے بنا دیتی ہوں، کس قدر جھجک کر اس نے کہا تھا۔ جواباً سکندر کا لہجہ بھی اسی قدر پرتکلف اور سپاٹ تھا۔ نو تھینکس۔ رامین کو تو رونا آنے لگا، کتنا اجنبی لگ رہا تھا وہ اس سمے۔ سکندر، تم مجھ سے خفا کیوں ہو؟ وہ گلوگیر لہجے میں شکوہ سموئے سے اس کی بے اعتنائی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں کسی سے بھی خفا نہیں، حالات مجھ سے خفا ہیں، وہ سابقہ لب و لہجے میں بولا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس سارے معاملے میں میرا کیا قصور ہے سکندر؟ وہ چائے بنانا چھوڑ کر برنر آف کر کے پلٹا اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، میں نے کب کہا کہ تم قصوروار ہو؟ تم نہ بھی کہو سکندر، مگر تمہارا ہر انداز یہ کہتا ہے۔ وہ ایک دم سے رو پڑی۔ سکندر کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی اتر رہی تھی۔ ایک ماں سے تم نے مجھے سولی پر لٹکا رکھا ہے، خود تو تباہ ہو ہی رہے ہو، ساتھ مجھے بھی گھسیٹ رہے ہو۔
वो उसे इल्ज़ाम दे रही थी। उसकी कनपटियाँ सुलग उठी। तो कौन कह रहा है इन तबाहियों में मेरी साथी बनो, फैसला बहुत आसान हो गया है तुम्हारे लिए, अब तो मैं तुम्हारे तायाजान का बेटा नहीं हूँ। वो बहुत सफाकी से उसके कहे अल्फाज दोहरा रहा था, गुस्से की शिद्दत और लहजे की तेज़ी रामीन को खाइफ कर गई। उसके आंसुओं में रवानी आ गई। उसने बामुश्किल नफ़ी में सर हिलाया। खुदा गवाह है सिकंदर, वो सब बातें बकवास थी, फजूल थी। वो तो बस ऐसे ही तुम मुझे तंग करते थे तो मैंने मजाक या गुस्से में कह दिया, वरना मुझे पता तो था कि तुम तायाजान के बेटे हो। उसने बजलत सफाई पेश की थी। सिकंदर के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने बाजू सीने पर लपेटे। अब तो वो गलतफहमी दूर हो गई है ना। वो बदस्तूर अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो जो बहुत ज़ब्त का मुजाहरा कर रही थी फट पड़ी। तो क्या करूं अब मैं, बताओ मुझे क्या करूं। मैंने कहा था कि तुम मुझसे निकाह करो, क्या मैं लाई थी तुम्हें इस राह पर? लाए तो तुम खुद थे मुझे सिकंदर, और अब इस मोड़ पर लाकर मुझे लौट जाने को कह रहे हो, जहाँ से वापसी का रास्ता भी मुझे याद नहीं। प्लीज़ रामीन, जिंदगी महज डायलॉग्स के सहारे नहीं गुजरती। कल और आज में बहुत फ़र्क है। वो सपाट लहजे में बोला। फ़र्क होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 दिन मैंने तुमसे बात नहीं की तो सिर्फ इसलिए कि तुम खुद अपने आप को हमारे लिए अजनबी बना रहे हो, और इसी बात को लेकर तुम खामखा का इशू बना रहे हो, हालांकि बात कुछ भी नहीं है। यूँ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मुझसे दिल उकता गया है, मैं अच्छी नहीं लगती तुम्हें? वो बेहद जज्बाती हो रही थी। सिकंदर ने लब खींचे। तुम खुद को हम सबसे दूर कर रहे हो, हालांकि तुम अब जान चुके हो कि तुम लावारिस नहीं हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे माँ बाप ज़रूर मौजूद हैं, यानी तुम्हारी कोई ना कोई शनाख्त ज़रूर है। फिर क्यों सीरियस हो रहे हो? और तुम तो कहते थे कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं। और यूँ मत करो सिकंदर। आज सब कुछ बदल गया है रामीन। ये उस वक्त का फ़ैसला है जब मैं बहुत कुछ था, अब तो कुछ भी नहीं हूँ। और कहीं से भी पहले वाला सिकंदर नहीं लग रहा था। अजीब से अंदाज में बोला तो एकदम से आगे बढ़ी और उसके शाने से पेशानी टेक कर सिसक उठी। मैंने कभी तुम्हें किसी नाते से नहीं जाना सिकंदर। मेरे लिए तुम बस तुम हो, मेरी मर्ज़ी, मेरी पसंद, सभी कुछ तुम हो सिकंदर। सभी कुछ तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इतनी आसानी से पलट जाऊंगी? रिश्ते बाकी के बुलबुले नहीं होते सिकंदर जो इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएं। वो भराए हुए अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी और सिकंदर अपना ज़ब्त आजमा रहा था। उसका लम्स पहले वाले सिकंदर वक्त को जगाने की सही कर रहा था, जो उसे सामने पाते ही शोखी और शरारत पर आमादा होने लगता था। वो दिल दिमाग के खिलाफ बरसरे बेकार था। तभी वो चेहरा उसकी तरफ उठाकर बड़ी लजाजत भरी मासूमियत से पूछने लगी, माँ बाप और भाई बहनों की बात दूसरी है सिकंदर, मैं तो तुम्हारी सगी बीवी हूँ ना। रिश्तों के बदलने से बीवी सौतेली तो नहीं होती ना। वो उसकी हर हैसियत को तस्लीम करते हुए उसे कबूल कर रही थी, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। चंद सानियों तक वो उसकी सूजी आंखों से बरसती बरसात देखे क्या। आदम का दिल था, क्यों ना पिघलता। इतने दिनों में पहली बार सिकंदर के लबों पर मखसूस मुस्कुराहट फैली थी। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। वो उसके शानों को थामकर उसकी भीगी आंखों में झांकते हुए कदर हल्के फुल्के अंदाज में बोला, मगर मुझे यूँ लगता है कि मेरे साथ तुम होगी। वो बहुत नरमी से उसकी पेशानी छूकर बाहर निकल गया और वो जहाँ की तहाँ खड़ी आंखों पर हाथ रखकर बेसाख्ता हंसती। वो अब चाहे वहीं रहता या कुछ और बन जाता, उसे यकीन बख्श गया था कि वो उसे सदा अपनी रफ़ाकतों में रखेगा। खुदा का शुक्र है कि सिकंदर भाई भी राह रास्त पर आए। फारिया ने तमाम बात सुनकर तमानियत भरी सांस ली थी। रामीन काफ़ी दिनों के बाद उसकी तरफ आई थी और अब उसे सब तफसील बता रही थी। बिल्कुल पहले जैसा तो नहीं कह सकते, मगर फिर भी अब वो ठीक हो गया, और सबसे बढ़कर ये कि आदिल भाई के साथ ऑफिस जाने लगा है। रामीन के अंदाज में तमानियत थी। सायरा चाय और लवाजमात लेकर अंदर आई तो वो उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सायरा ने बहुत मोहब्बत से जवाब देते हुए उसे साथ लगाया था। जब रामीन आई तब वो मार्केट तक गई हुई थी। घर में सब कैसे हैं? वो उनके लिए चाय बनाने लगी। बिल्कुल ठीक है, वो मुस्कुराई। और सिकंदर कैसा है? सच मुझे तो बहुत अफसोस हुआ उसके हर्ट होने पर, इतना प्यारा बच्चा है। वो तासुफ अमेज़ अंदाज में बोली। बस आंटी दुआ करें कि सब ठीक हो जाए, रामीन धीमे लहजे में बोली। तो जिन लोगों से या इदारे से सिकंदर को अडॉप्ट किया था उनसे तुम लोग क्यों नहीं पता लगवाते? उन्होंने चाय का कप रामीन की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। अगर किसी इदारे से अडॉप्ट किया होता तो प्रॉब्लम वाली बात ही कोई नहीं थी। एक्चुअली सिकंदर के वालिदैन का कुछ पता नहीं चल सका। वो ताई अम्मा और तायाजान को हज़रत अली हजवेरी के दरबार से मिला था उर्स की भीड़ भाड़ में। शायद वो अपने वालिदैन से अलग हो गया था और उम्र भी फ़कत 3 या 3.5 साल तक थी, वरना शायद उसके मुतालिक पता चल ही जाता। उस वक्त वो इस कदर खौफजदा और सहमा हुआ था कि कुछ बता ही नहीं पाया। रमीन ने ताई अम्मा से सुनी मुख्तसर सी तफसील उन्हें बता दी। फारिया ने शशदर होकर बुत की मानिद बैठी सायरा की तरफ देखा तो वो फटी फटी निगाहों से रामीन को देख रही थी। फारिया के अंदर तेज़ी से हलचल सी मची थी। वो बसरत उठी और साइड टेबल की दराज में से एक एल्बम निकालकर उसके सामने करके खोल दी। रामीन ने हैरान कुन नज़रों से उसे देखा।
یہ دیکھو رامین، یہ تصویریں۔ فاریہ بہت بے صبری انداز میں تصویروں پر ہاتھ رکھ کے اسے متوجہ کر رہی تھی۔ رامین نے نہ سمجھنے والے انداز میں تصویروں پر نظر ڈالی تو چند لمحوں کو ششدر رہ گئی۔ یہ تو وہ تحیر بھرے انداز میں زور سے بولی۔ اس سے پہلے کہ فاریہ کچھ کہتی یا رامین مزید کچھ پوچھتی، سائرہ بے جان انداز میں ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ دونوں مدہوش و ہراساں سی ان کی طرف بڑھی۔ سب لاؤنج میں جمع تھے۔ سائرہ جانے کیسے خود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ تھا جان، آنٹی کے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ رامین کی آواز بھرائی ہوئی اور ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ دیکھیے بھائی صاحب۔ سائرہ نے بڑی بے تابی سے البم کھول کر ان کے سامنے رکھی۔ سب تجسس بھرے انداز میں البم پر جھکے تھے۔ یہ میرا بچہ ہے، میرا سعد، سائرہ یخلق ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی۔ فاریہ نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ سب یوں بیٹھے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ سامنے البم میں سکندر کے بچپن کی تصویریں تھیں، سائرہ اور زمان ملک کے ساتھ، وہیں نقوش، وہیں چہرہ اور وہیں آنکھیں، جس کی وجہ سے رامین اکثر سائرہ کو دیکھ کر چونک جاتی تھی۔ تائی اماں نے بے یقینی کے عالم میں البم اٹھا کر دیکھی، پھر ہراساں ہو کر روتی ہوئی سائرہ کو دیکھنے لگی۔ یہ تو میرا سکندر ہے۔ آنسوؤں کا پھندا ان کے گلے میں اٹک گیا۔ ہاں، یہ آپ کے سکندر اور میرے سعد کی تصویریں ہیں۔ سائرہ کی آواز شدت جذبات سے اونچی ہو گئی۔ معلوم نہیں کیسے میرا بچہ مجھ سے بچھڑ گیا۔ میں تو اس کے لیے پانی کا گلاس بھرنے لگی تھی اور پھر وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ میں کتنا بھاگی اپنے بچے کے لیے، مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرا ساتھ مجھے نہیں ملا۔ میں راتوں کو اٹھ کر اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے دوڑتی تھی، مگر وہ پتہ نہیں کہاں کھو جاتا تھا۔ آپ لوگ نہیں جانتے کہ میں نے اپنے بچے کے بغیر کتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ فقط اس پاداش میں مجھ پر سوتن لائی گئی کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا اور اس کے باپ کو اولاد نرینہ چاہیے تھی۔ اگر فاریہ نہ ہوتی تو، اور اب تو جینے کی صورت نکل آئی۔ آپا یہ دیکھیے، یہ آپ کا سکندر ہے یا میرا ساتھ؟ وہ جذبات سے لبریز آنسوؤں سے بوجھل آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ہر ایک کے احساسات اس قدر عجیب ہو رہے تھے کہ حد نہیں، اور سکندر کے قدم تو پہلی سیڑھی پر ٹھٹکے ہی رہ گئے۔ تایا جان نے کھنکھار کر بات شروع کی۔ دراصل ہم لوگوں نے لاہور کے تھانوں میں رپورٹ درج کروائی تھی، مگر کچھ خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہم وہاں کے رہائشی تو تھے نہیں، اور پھر ویسے بھی ان دنوں میں بزنس کے سلسلے میں جاپان جا رہا تھا۔ سکندر کی ذمہ داری ہم پر تھی، اس لیے ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا کر ساتھ لے جانا پڑا۔ ہم نے اپنی سی بہت کوشش کی تھی۔ اگر آپ لاہور کی رہائشی ہوتی تو شاید آپ کا بیٹا آپ کو بہت پہلے مل گیا ہوتا۔ اسلام آباد میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے بیٹے کو ترستی رہی۔ سائرہ تائی اماں کو گمشدگی کے وقت سکندر کے جسم پر موجود کپڑوں کے رنگ بتا رہی تھی۔ ان کی آواز و انداز سے محسوس کی جانے والی خوشی جھلک رہی تھی۔ سائرہ سے زیادہ یہ لمحات تائی اماں کے لیے کڑے تھے، اور یہ بات سب جانتے تھے۔ تھینک گاڈ اس کی شناخت سلامت ہے۔ عادل بھائی نے دل میں اٹھتی ٹھیس کو بے پرواہی سے دبایا تھا۔ سکندر نے غائب دماغی کے عالم میں سیڑھیاں طے کی تھی۔ سب یک بار کی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سائرہ بے حد بے قراری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاریہ نے ایک نئے مگر خوشگوار سے حصار میں گھر کر سکندر کو دیکھا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسوؤں کے الگ الگ احساسات تھے، مگر خوشی اور تشکر کے جذبات ان سب احساسات پر بھاری تھے۔ چچا جان البم لیے سکندر کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھو سکندر، تمہاری تصویریں تمہارے والدین کے ساتھ۔ وہ بہت عام سے انداز میں ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ جواباً وہ ان سے لپٹ گیا۔ چچا جان، وہ سسک اٹھا۔ بی بریو یار۔ انہوں نے سکندر کی پشت تھپکی تھی۔ سکندر نے ایک نظر البم کے صفحات پر ڈالی۔ سائرہ اور زمان ملک کی گود میں ہر تصویر میں نمایاں تھا۔ اس نے سائرہ کی طرف دیکھا۔ بہت زیادہ فرق تو نہیں تھا اس البم والی عورت اور اس عورت میں۔ سائرہ زور زور سے رونے لگی۔ ہاں بیٹے، میں ہی ہوں وہ بد نصیب جس کی تیرا بختی آج ختم ہوئی ہے۔ وہ روتی ہوئی سکندر کی طرف بڑھی تو اس کی باہیں خود بخود وا ہو گئی۔ آج تک وہ جن کا تھا ان سے دور ہوا جا رہا تھا۔ اس نے فاریہ کو خود سے لپٹا کر اس کی پیشانی چومی تو صبا ایک دم سے رونے لگی۔ سکندر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے اسے دوسرے بازو کے حصار میں لے لیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ پاگل ہو تم صبا، رونا تو مجھے چاہیے کہ اب دو بہنیں میری شادی پر مجھ سے نیک وصول کر کے مجھے کنگال کر دیں گی۔ اس کی بات پر سب ہنسے تھے، مگر دلوں پر دھرا بوجھ چند نفوس کا درد بڑھا گیا رہا تھا۔ سکندر آگے بڑھ کے تائی اماں کے آگے جھکا تو انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں اس گھر کا بیٹا ہوں، حالات چاہے جیسے بھی ہو، میرا آپ لوگوں سے ناطہ ختم نہیں ہوگا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جس کو اتنے محبت کرنے والے والدین ملے۔ دوریاں محبتوں کو بڑھا دیتی ہے، اور پھر میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر تو نہیں جا رہا۔ مجھ پر اب ایک اور بہن کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ادا ہو جائے، اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر تائی اماں اور تایا ابا سمیت کوئی بھی اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی۔ اگر وہ تمہاری بہن ہے تو اس لحاظ سے ہماری بیٹی ہے۔ اس کی ڈولی اسی گھر سے اٹھنی چاہیے۔ بھائی پلیز، صبا نے ملتجیانہ انداز میں اسے دیکھا۔ سکندر، وہاں رہو یا یہاں، بات تو ایک ہی ہے نا۔ پھر یہاں کیوں نہیں؟ عادل بھائی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔
तुम्हारी माँ और बहन से हमारा भी तो रिश्ता बनता है, फिर उनके यहाँ रहने में कैसी दुश्वारी बेटा। चची जान ने बेहद प्यार से कहा तो सबकी मोहब्बतों ने से बेबस होकर वो सायरा की तरफ देखने लगा तो उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। फारिया, सबा और भाभी रमीन के कमरे में थी। हाँ तो भाभी जान, अब हमारे घर आने का प्रोग्राम कब तक का है? फारिया रमीन को छेड़ रही थी। वो शर्माई। बदतमीज़, अब ज़्यादा इतराओ मत। हाय रमीन, तुम भी चली जाओगी? सबा रूहानसी होने लगी तो भाभी ने उसका सर थपका। फासले रिश्तों को ख़त्म नहीं करते मेरी जान। सिकंदर बाहर लॉन में जलाल के साथ टहल रहा था। वाकई यार, दुनिया एक गोरख धंधा है। वही होता है जो खुदा चाहता है। किसको मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है। अजलाल कुदरत की उस करिश्मा साजी पर बहुत मुतासिर कुन अंदाज में कह रहा था। हाँ, सिकंदर बेसाख्ता हंस दिया। किसे पता था कि ये माकूल सा आदमी वाकई एक दिन तुम्हारा साला बन जाएगा। उसने अजलाल को पुरानी बात याद दिलाई तो दोनों का कहका लॉन में गूंज उठा। माफ़ कर दो मुझे सायरा, मगर चलो। और साथ कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? वो बहुत दिल गिरफ्ता और टूटे हुए लग रहे थे। पहले वाला गुरूर और अकड़ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही थी। सायरा का दिल अंदर ही अंदर रोने लगा। तभी सिकंदर अंदर दाखिल हुआ था। जी फरमाइए, मैं हूँ साद। जमान मलिक के लिए गोया ये एक धमाका था। उन्होंने लड़खड़ा कर सोफे की पुश्त पर हाथ रखा था। ये सायरा सादी है ना? वो बेयकीनी के आलम में पूछ रहे थे। सायरा का सर आपो आप बुलंद हो गया। हाँ, ये मेरा बेटा है। सायरा ने मेरा बेटा पर जोर दिया था। जमान मलिक बेकरार हो उठे। साद मेरा बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? स्टॉप प्लीज़। सिकंदर बहुत नागवारी से पीछे हटा था। जमान मलिक वहीं साकित हो गए। मैं आपके मुंह से बेटा कहलवाना नहीं चाहता। मैं मर कर भी वो सब बातें नहीं भूल सकता। मेरी बहन और मेरे मुतल्लिक जो आपने की और आपने जो तकलीफ़ें मेरी माँ को दी हैं उसका अजाला तो आप 7 ज़िंदगियाँ गुजार कर भी नहीं कर सकते। और रह गया बेटा, तो शायद आप भूल रहे हैं कि आपने मेरी गुमशुदगी को इशू बनाकर आज से बहुत साल पहले अपनी पसंद की औरत से शादी कर ली थी और अब ऑलरेडी आप एक अदद बेटे और एक अदद होनहार बेटी के वालिद हैं। वो सपाटू बेगाना अंदाज में कह रहा था। सायरा के आंसू उनके चेहरे को भिगो रहे थे। जमान मलिक ने एक मज़ीद कोशिश की। मगर साहब, तुम मेरे बेटे हो, ये रिश्ता कैसे टूट सकता है? आपकी बीवी और बेटी मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत इज़्ज़त और एहतराम से आपके पास आ चुकी हैं। उस सूरत में आपको हमारी ज़रूरत नहीं रह जाती। और दूसरी बात यह कि मेरा और आपका रिश्ता भी वैसे ही टूट सकता है जैसे मेरी माँ और मेरी बहन से टूट गया था। और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए बता दूं कि आपकी वो बेटी जिसको आपने नहायत इज्जत देते हुए घर से निकाल दिया था, अब वो ब्याह कर अपनी ससुराल जा चुकी है और आपके बगैर वो बहुत खुश है। लिहाजा अब आप अपने कुनबे में वापस चले जाइए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपके अल्फाज और आपका घटिया अमल में सारी उम्र नहीं भुला सकता। जिस बाप ने मुझे पाला है आप उनकी गर्द को भी नहीं छू सकते। जमान मलिक साहब, मेरी माँ और मेरी बहन को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाला कभी मेरे लिए काबिल एहतराम नहीं हो सकता। ये बात अपनी बाकी की तमाम ज़िंदगी में याद रखना। और आपको कभी सुकून और चैन नसीब नहीं होगा ये सोच कर कि आपने कभी एक बहन और भाई पर किस कदर घटिया इल्ज़ाम आयद किए थे जो कि आपकी अपनी औलाद थे। सिकंदर का अंदाज़ इस कदर सर्दो सपाट और कतई था कि जमान मलिक खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहते। हसास से ज़िया का एहसास वापसी पर उनके कदमों की लड़खड़ाहट से हो रहा था। सिकंदर ने सायरा को अपने हसार में लिया। ये आखिरी आंसू थे अम्मी। जिस माँ का जवान और वो भी मुझसा बेटा, वो रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए संजीदा हो गया। आप अगर चाहें तो उस शख्स को आवाज़ दे सकती हैं, मगर अम्मी मैं इतना वसीउल कल्ब नहीं हूँ। वो रोती आंखों से हंसती। मुझे अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रही। मेरे खुदा ने अब मेरा हाथ थाम लिया है। सादी, उसने मेरा शेर जैसा बेटा मुझे लौटा दिया है। खुदा लंबी उम्र और ढेरों खुशियाँ दे उन नेक दिल और नेक अतवार लोगों को जिन्होंने मेरी अमानत को अपने जिगर का टुकड़ा बना कर रखा और फिर इस कदर वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया कि गोया अपना दिल निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। मैं शुक्र गुज़ार हूँ अपने रब की, जिसकी बंदी होने का हक़ मैंने कभी अदा नहीं किया, मगर आज उसी की बदौलत मेरे पैरों तले ज़मीन और सर पर आसमान की चादर तनी है। सायरा का लहजा तशक्कुर से भीगा हुआ और आजिज़ी से भरपूर था। सिकंदर के होंठों पर भी तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। रामीन कहाँ है? सायरा ने पूछा तो वह हंसा। आपकी बहू साहिबा किचन में कुछ जलाने की मशक फरमा रही हैं। अभी वो कुछ और मुश गाफियाँ करता कि किचन में से रामीन की बुलंद बाग चीख सुनाई दी। वो बसरत किचन की तरफ भागा था। सायरा उसके पीछे लपकी। वो जर्द रंगत लिए कांप रही थी। सिकंदर ने उसे शानों से थामा। क्या हुआ? उसने पुरतशवीश अंदाज में पूछा। वो छिपकली रूहानसी होने लगी। सिकंदर हंसा और फिर हंसता ही चला गया। फिर सायरा की तरफ मुड़ा। देख लें आप मोहतरमा रामीन खातून की हरकतें। ज़रा सी छिपकली को देखकर सुर इसराफिल फूंक देती हैं, तो हाथी या शेर देखकर तो मोहतरमा रामीन खातून का दम ही निकल जाएगा।
سکندر ہمیشہ کی طرح اس کے دیے گئے القاب رامین کو زیادہ پیچ و تاب دلا گئے۔ سائرہ نے ہنس کر رامین کو اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ بھی ہنس دی۔ آج سبھی فلیٹ پر جمع تھے۔ رامین اور فاریہ خواتین کے نرغے میں تھی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ سکندر نے گہری سانس لے کر اجلال کی طرف دیکھا تھا۔ نیری شرمندگی ہے، وہ بھی اس کا استاد تھا۔ مصنوعی حسرت بھری نگاہوں سے فاریہ کا جگمگاتا چہرہ نظروں کی گرفت میں لے کر بولا، یہ تم لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہو؟ بھابھی کافی دیر سے ان کی بےتابی دیکھ رہی تھی۔ انجان پنے سے بولی، لا حول ولا پڑھ رہے ہیں، شاید آپ لوگ غائب ہو جائیں۔ سکندر کے پر اطمینان جواب پر کہہ کے پڑے تھے، یہ ابھی بھی انسان نہیں بنا رامین۔ بھابھی نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رامین سے پوچھا، گویا سکندر کے جملے کا بدلہ چکایا۔ یہی ہوتا ہے میرے یار، یہی ہوتا ہے جب لڑکی کے میکے والے تگڑے ہوں۔ دوسرا یہ کہ سامنے ہو تو پھر ہم جیسے شعلوں کی دال نہیں گلتی۔ اجلال نے بڑے ہمدردانہ انداز میں سکندر کا شانہ تھپتھپا کر گویا اسے تسلی دی تو سبھی ہنس دیے۔ چلو بھائی، بہت ہنسی مذاق ہو گیا، گھر چلے، بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ تایا جان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سکندر نے سنجیدہ ہو کر ماں کی طرف دیکھا، اب تو ہم میں دوسراہٹ نہیں رہی۔ سائرہ، اگر تم نے سکندر کو جنم دیا ہے تو میں نے پالا ہے اسے، اور پھر میرے گھر کی رونق تو ہے ہی اسی کے دم سے، انکار مت کرنا۔ تائی اماں کے لہجے میں آس تھی، امید تھی۔ ان کے توسط سے خدا نے سائرہ کی خالی جھولی بھر دی تھی، پھر وہ انہیں کیوں کر مایوس اور خالی لوٹاتی۔ سکندر آج بھی آپ ہی کا بیٹا ہے آپا، یہ ہم دونوں کا سکندر ہے، وہ بہت سکون بھرے انداز میں بولی تو سکندر نے ایک بازو کے حصار میں تائی اماں اور دوسرے میں سائرہ کو لے لیا۔ شکر ہے، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ ابھی ڈوئل لڑا جائے گا سکندر کے لیے۔ رامین کی سرگوشی سکندر کی تیز سماعت سے محفوظ نہیں رہ سکی تھی۔ محترمہ رامین خاتون، اگر آپ کو سجائی کم دیتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کو سوجنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے چڑھانے والے تیز بہدف نسخے کا استعمال کرتے ہوئے بولا تو وہ چلا اٹھی، سکندر مت پکارو ایسے، یوں تو کبھی سکندر کو پورس نے پکارا تھا۔ وہ بڑے اسٹائل سے بولا تو سب کے ساتھ ساتھ رامین بھی ہنستی وہ گنگنایا، وہ سکندر ہی دوستوں کہلاتا ہے، ہاری بازی کو جیتنا جسے آتا ہے۔ رامین، فاریہ، صبا بھابھی، عادل بھائی اور اجلال بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ سائرہ کے دل محو مناجات تھا۔ ان پر واضح ہو چکا تھا کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ انہوں نے برسوں خدا سے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، اور اب بن مانگے ہی گویا وہ دو جہاں کی دولت ان کی جھولی میں ڈال دی۔ ان کا دل مسلسل خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، جو وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، مگر اپنے بندوں سے بے خبر نہیں۔ خوشیوں بھرا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ تو یہ تھا اس کا سیکنڈ پارٹ، تھوڑا زیادہ تھا اسی لیے مجھے اس کو سیکنڈ پارٹ میں کنورٹ کرنا پڑا، اور ہوپ فلی آپ لوگوں نے اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا، مزہ آیا ہوگا کیا ہو رہا ہے مطلب آپ لوگوں نے انجوائے کیا نا، اچھا لگا نا، تو پھر آپ لوگ مجھے کوئی اچھا سا ناول سجیسٹ کر دیں، شارٹ ناول ہو، زیادہ لینتھی نہ ہو پلیز، میں یہی بات کرتی ہوں، اور پلیز بہت زیادہ رومانٹک نہیں ہو، بس ڈائجسٹ ناولز آپ لوگ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں تو وہی میں پڑھنا چاہوں گی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل، اب بس ملتے ہیں کل، اللہ حافظ۔